بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر 32 سال ہو گئی تھی، اور جب انسان اس عمر میں پہنچ جائے تو انسان کو ایک شریک حیات کی بہت ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب ساری زندگی کے سجے خواب ایک پل میں ٹوٹ کر بکھر جائیں تو پھر انسان کو غصہ اور پریشانی، مایوسی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اتنے سالوں کے انتظار کے بعد جب مجھے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا تو مجھے وہ خوبصورت تو بہت لگی، مگر جب اس نے بولنا شروع کیا تو میرا دل بجھتا ہی چلا گیا۔ وہ انتہائی جاہل طرح سے بول رہی تھی، اس کا لہجہ بہت دیسی تھا اور اس کے الفاظ کا چناؤ ایسا کہ کسی کو بھی وہ اچھی نہ لگے۔ میں تو ویسے بھی شاعرانہ مزاج کا آدمی تھا، مجھے خوبصورت چہرے سے زیادہ خوبصورت باتیں اچھی لگتی تھیں، جبکہ میری بیوی کے ہنسنے کا انداز، اس کی باتیں اور اس کا صاف ستھرا نہ رہنا مجھے ایک الجھن میں مبتلا کر دیتا۔ میرا اپنی بیوی کے پاس جانے کو بھی دل نہ چاہتا کیونکہ وہ بولتی تو عجیب سی بدبو آتی، اسے کھانے کا ڈھنگ تک نہیں تھا۔ وہ ہاتھ سے کھانا کھاتی، میں چمچ سے کھانے والا تھا۔ سلیقہ پسند اور نفاست سے بھرپور شخصیت کا مالک تھا، لیکن میری بیوی مجھ سے بالکل مختلف تھی۔ اماں نے شاید گورا رنگ دیکھ کر میری شادی تو نگین سے کر دی تھی، مگر نگین میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو مجھے پسند ہو۔ میں نے اسے دور دور رہنا شروع کر دیا۔ ویسے بھی میں ان دنوں نوکری کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ میرے ایک دوست کے توسط سے مجھے شہر میں کلرک کی نوکری مل گئی تھی۔ ان دنوں کلرک کی نوکری کے لیے بھی بڑا ذلیل و خوار ہونا پڑتا تھا۔ ویسے بھی کلرک کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے، وہ چاہے تو اوپر کی کمائی بھی اچھی خاصی کر سکتا ہے، اسی لیے لوگوں کو اس نوکری سے کشش محسوس ہوتی ہے، مگر میں صرف اور صرف ایک معقول روزی کمانے کے لیے اس نوکری میں کوشش کر رہا بہت ہوئی تھی، کیونکہ میرے دوست نے میری مدد کر کے میری نوکری پکی کروا دی تھی۔ میری تنخواہ صرف 12,000 روپے تھی، مگر ان دنوں 12,000 روپے بھی بہت تھے، یعنی کہ ایک گھر کا اچھا خاصا گزارا ہو سکتا تھا۔ اس نوکری کے ساتھ مجھے ایک سرکاری کوارٹر بھی ملا تھا جہاں میں اپنے گھر والوں کو رکھ سکتا تھا۔ اگرچہ یہ کوارٹر اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن اس کوارٹر میں ایک عام سی خاندانی زندگی گزاری جا سکتی تھی۔ شہر کی نسبت دیکھو تو یہ کسی سرونٹ کوارٹر سے تھوڑا سا اچھا تھا، لیکن گاؤں کے حساب سے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت معقول تھا۔ خیر، اس سے پہلے کہ میں اپنے گھر والوں کو اس کوارٹر میں بلواتا، میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا۔ دراصل اس آفس میں ایک لڑکی اکثر بیشتر آیا کرتی تھی۔ وہ کسی فارمیسی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے پاس کبھی نہ کبھی سائن کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کاغذ ہوتا جو وہ میرے پاس لے کر آتی۔ میں کاغذ پڑھے بغیر ہی اسے سائن کر کے دے دیتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی مجھے بہت خوبصورت اور حسین معصوم سی لگتی تھی۔ ایک دن وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اس سے یوں ہی پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، آپ کافی پریشان لگتی ہیں۔ بولی کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر زمانے میں ایسے ہی دکھ میں نے جھیلے ہیں۔ اب میری عمر 25 سال ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی میں جن تکلیف اور اذیتوں سے گزر رہی ہوں وہ کسی 40 سالہ عورت کے بھی نہ ہوں گے۔ لڑکی جب مجھے اپنا غم بتانے لگی تو میں بھی اس میں دلچسپی لینے لگا۔ میں نے اسے سہارا دیا۔ پھر اس نے خود ہی مجھے کہا کہ یہاں پر باتیں کرنا مناسب نہیں لگتا، آپ میرے گھر چائے پر آ جائیں، ہم مل کر باتیں کریں گے۔ میں اس کی جرأت پر حیران تھا کہ وہ لڑکی کیسے ایک اجنبی کو گھر آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ پھر سوچا کہ شاید مجھ پر بھروسہ ہو گیا ہو، آخر اتنے عرصے سے وہ یہاں آ جا رہی تھی، اور پھر میں آفس میں سامنے ہی بیٹھا ہوتا، سب لوگوں کی مدد کرتا۔ پھر سوچا کہ اس میں برا سوچنے والی کوئی بات نہیں، مان لو کہ لڑکی کے بھائی بہن بھی اس کے گھر ہی ہوں گے جب ہی اس نے مجھے چائے پر بلایا ہوگا۔ خیر، اتوار کے دن جب چھٹی تھی تو میں گھر جانے کے بجائے اس کے دیے ہوئے پتے پر اس کے گھر پہنچ گیا۔ کہنے لگی، آپ میرے غریب خانے پر آئے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے دروازہ خود ہی کھولا تھا۔ وہ عام سے کپڑوں میں ملبوس بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے اندر ڈرائنگ روم میں لے گئی، مگر یہ جان کر مجھے حیرت بلکہ خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر میں بلا کی خاموشی اور سکون تھا۔ کہنے لگی، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ 5 منٹ میں وہ چائے بنا کر لے آئی۔ میرے سامنے بیٹھی وہ بہت پراسرار، خوبصورت اور بہت باروب شخصیت کی مالک لگ رہی تھی۔ اس کا قد تقریباً 5.5 فٹ سے زیادہ ہوگا۔
میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر گھائل ہو گیا۔ میں نے کہا، اتنی خوبصورت لڑکی اس گلی میں، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ بولی کہ اکیلے تو آپ بھی رہتے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم میں اکیلا رہتا ہوں؟ کہنے لگی، آپ کا اور میرا دکھ مشترک ہے۔ میں آپ کی آنکھوں کو ہی دیکھ کر اندازہ لگا سکتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں تنہائی کا شکار ہیں، کسی نے جیسے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں نے کہا، بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، میں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی تنہائی کا شکار ہوں۔ پھر میں نے اپنی بیوی کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ ویسے بھی ایک ہمدرد یا پھر گفتگو کرنے والا ملے تو انسان اسے کچھ نہ کچھ اپنے راز بتا ہی دیتا ہے۔ میں نے تو اپنی ساری زندگی کتاب کی طرح کھول کر اس کے سامنے رکھ دی۔ بولی کہ مجھے اندازہ نہیں تھا آپ اتنے دکھی ہوں گے، میں تو اپنا دکھ بھول گئی ہوں۔ آپ جیسے خوبصورت نوجوان کو ایک پڑھی لکھی لڑکی ہی ملنی چاہیے، لیکن آپ کے ساتھ جو ہوا مجھے اس پر شدید دکھ ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا کہ چلو کسی کو تو میرے دکھ کا اندازہ ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایک بہتر پڑھی لکھی لڑکی ملنی چاہیے تھی۔ پھر کہنے لگی کہ میرے لیے زندگی میں ایک مسئلہ ہے، میں ایک مختلف ذہن کی مالک لڑکی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آج تک شادی کیوں نہیں کی؟ یکدم اس نے ایسی بات کر دی کہ میں اچھل پڑا۔ اچھا، آپ غیر شادی شدہ ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تو آپ کو کیا لگا میرے بچے اسکول گئے ہیں اور میں سکون سے آپ سے باتیں کر رہی ہوں؟ وہ لڑکی بولی۔ میں ہنس پڑا، نہیں، آپ تو بہت کم عمر لگتی ہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ خیر، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی۔ لڑکی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بڑے ہی پر اعتماد انداز میں مجھے بتا رہی تھی، میں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ مجھے شوہر کا ہر وقت ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا۔ میں تنہائی پسند ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزاروں، لیکن شوہر کی ہر وقت کی خدمت، پھر سسرال کا بوجھ، یہ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مجھے کام کرنے کے لیے بالکل بھی زندگی گزاروں۔ پھر باتوں باتوں میں اس کی اور میری پسند پر بات ہونے لگی۔ بولی کہ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں اس کی اتنے برجستہ جواب پر حیران رہ گیا تھا کہ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے۔ ایک کنواری، خوبصورت اور آزاد خیال لڑکی مجھے اپنا شوہر بننے کا کہہ رہی تھی، جبکہ میں ایک معمولی کلرک تھا اور وہ ڈاکٹر تھی۔ میں نے کہا، میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، میرے پاس تو اپنے بیوی بچوں کے پورا کرنے کے لیے بھی خرچے نہیں ہیں، میں آپ سے شادی کر کے آپ کے لیے بوجھ بن جاؤں گا۔ کہنے لگی، مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں، بس تم ایسا کرو کہ مہینے میں 1-2 بار میرے ہاں چکر لگا لیا کرنا، باقی میں اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ تم مجھے بار بار تنگ کرو اور شوہر ہونے کے لیے حق جتاؤ۔ بس یوں کہہ لو کہ مجھے ایک دوست کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ کبھی کبھار بات چیت کر لیا کرے، لیکن چونکہ میں ایک مسلمان معاشرے سے تعلق رکھتی ہوں تو میں نہیں چاہتی کہ میرا دوست ایک غیر محرم ہو اور مجھے اس سے باتیں کرنے اور اپنے دکھ بتانے کا گناہ ملے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک جائز رشتے کے تحت ہو۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ مطلب کہ صرف ایک دوست کے لیے تم شادی یعنی کہ نکاح کرنا چاہتی ہو؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں نکاح کے تقدس کا علم ہے اور تم کسی غیر محرم سے دوستی نہیں کرنا چاہتی۔ بولی کہ بالکل ایسا ہی ہے، بس اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کسی خاندان کے لڑکے سے ہی شادی کر لیتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ سب شوہر بن کر مجھے کام کرنے سے روکیں گے۔ خیر، اب مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ تم اگلے اتوار کو دوبارہ آنا، میں تمہارے ساتھ چل کر عدالت میں شادی کر لوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم چپ رہنا، تم نے بالکل بھی کچھ نہیں بولنا۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ میں کچھ بھی نہ کہوں، مطلب کہ قبول و ایجاب بھی نہیں ہوگا؟ میں نے پوچھا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہیں کاغذ پر دستخط کرنا ہوں گے اور پھر ہم میاں بیوی بن جائیں گے۔ مجھے کیا تھا، میں خوشی خوشی اپنے گھر آ گیا۔ میں نے کہا، اچھا ہوا کہ شہر میں مجھے تنہائی بانٹنے کے لیے ایک خوبصورت عورت کا ساتھ نصیب ہوگا۔ میں تو اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر ایک عام سے کلرک کو اپنی زندگی کا ساتھی چن لے۔ خیر، اگلے اتوار میں دوبارہ اس کے ٹھکانے پر گیا۔ وہ مجھے ایک آدمی کے ساتھ لے گئی۔ وہاں 2-3 شخص اور بیٹھے تھے جو کہ کم و بیش اسی کی طرح لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کاغذ پر دستخط کروائے اور انگوٹھے بھی لے لیے۔ انگوٹھے کے نشان دینے کے بعد مجھے لگا کہ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کی جائیداد، اس کی شخصیت اور اس کی ہر چیز کا مالک بن گیا ہوں۔ میں بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ میں نے ان سے مزید کوئی تفصیل تک نہیں پوچھی، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ میری بیوی کے لگتے کیا ہیں۔
اس نے شرط یہی رکھی تھی کہ نکاح ہونے کے بعد تم مجھ سے میرے خاندان کے بارے میں زیادہ تفصیلات نئے شادی میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ اگر تم دوستی کی حد تک اس رشتے کو رکھو تو ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گی جو ایک بیوی کرتی ہے، سوائے اس کے کہ ہمارے درمیان کوئی ازدواجی تعلق ہو۔ اس کی اس بات سے بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں ایک مختلف طبیعت کا مالک آدمی تھا، مجھے بس باتیں کرنے والی ایک خوبصورت ایسی عورت چاہیے تھی جس کی باتوں میں شیرینی ہو، چاشنی ہو۔ میں نے کہا، میں تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، تمہاری باتیں مجھے اچھی اور خوبصورت لگتی ہیں، ہم اپنے رشتے کو یہیں تک محدود رکھیں گے۔ ویسے بھی مجھے کوئی حق نہیں کہ میں ایک بیوی کے رکھتے ہوئے تم سے بیوی والی توقعات کروں۔ بولی، بس ٹھیک ہے، جو تمہیں اپنی بیوی سے نہیں ملتا وہ تمہیں مجھ سے ملے گا۔ میں تمہارے لیے طرح طرح کے کھانے بناؤں گی، اچھے کپڑے پہناؤں گی، تمہارے ساتھ باتیں کروں گی۔ میں اس کی باتوں میں آ گیا۔ بہت خوشی خوشی میں اب نگین کے گھر آنے جانے لگا۔ ہماری ملاقات کا یہ تیسرا ہفتہ تھا جب میں نگین کے گھر بیٹھا تھا۔ نگین بولی، آج میں تمہارے لیے ایک خاص تھائی قسم کا سوپ بنا رہی ہوں جسے پیتے ہی تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں بہت خوش ہوا۔ مجھے ویسے بھی غیر ملکی کھانے کا بڑا شوق تھا، مگر ہوٹل کی قیمت اتنی ہوتی تھی کہ مجھے باہر کھانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، جبکہ میری بیوی نگین کھانے بالکل ہوٹل کی طرز کے بناتی تھی۔ خیر، تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ اپنا تھائی سوپ لے کر میرے پاس آ گئی۔ بولی کہ آج تم اسے پیو گے تو تمہاری زندگی بدل جائے گی، اس کے بعد تمہیں کوئی سوپ اچھا نہیں لگے گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ مجھے خوشی بھی بہت ہوئی مگر وہ سوپ تھوڑا کڑوا سا تھا۔ اسے پیتے ہی مجھے لگا جیسے میں مر جاؤں گا، مگر نگین کی حوصلہ افزائی پر میں پیتا گیا۔ پھر اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ مجھے دیہاتی نہ سمجھ لے کہ اسے تھائی سوپ کڑوا لگ رہا ہے۔ خیر، میں نے بڑی مشکل سے سوپ ختم کیا۔ بولی کہ اب تم سو جاؤ، اور مجھے حقیقت بات ہے کہ نیند بھی بہت آ رہی تھی۔ سوپ پیتے ہی میری حالت غیر ہونے لگی تھی، لیکن پھر میں فوراً سو گیا تو میری طبیعت کچھ بہتر ہو گئی۔ جب میں اٹھا تو میری ٹانگوں میں اور پورے جسم میں عجیب طرح کا درد ہو رہا تھا، جس سے لگتا جیسے میں ابھی مر جاؤں گا یا پھر ساری زندگی اسی درد کے ساتھ گزارنا پڑے گی۔ بہرحال میں جب سو کر اٹھا تو نگین میرے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ بولی کہ تم اچھا ہوا اٹھ گئے، میں نے تمہاری طبیعت کی خرابی کے پیش نظر تمہارے لیے دوا رکھی ہے، اسے کھا لینا۔ میں نے دیکھا میرے سائڈ ٹیبل پر 2 گولیاں اور ایک پانی کا گلاس پڑا تھا۔ گولی کھاتے ہی مجھے کچھ سکون آ گیا، مگر چھینکیں، کھانسی اور بخار ابھی بھی تھا۔ نگین بہت پریشان تھی، کہنے لگی کہ امید ہے تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، بس فکر نہیں کرنا، میں تمہارا علاج خود کروں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اس تھائی سوپ کے پینے کے بعد بیمار ہو گئے ہو۔ نگین نے یہ بات کہہ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ اسے کھانے میں مرچ مسالے زیادہ ڈل گئے تھے تو شاید مجھے الرجی ہو گئی ہے۔ خیر، میں کھانستا ہانپتا کانپتا جب باہر ڈرائنگ روم میں آیا تو اس نے گولیوں کے 2 پتے اور مجھے تھمائے۔ بولی کہ اب یہ تمہیں 2-3 ماہ تک کھانا ہوں گے، یہ نہیں کھاؤ گی تو اسی طرح کی کھانسی تمہیں لگتی رہے گی۔ میں یہ سن کر بڑا ہی پریشان ہوا، ایک سوپ پینے کے بدلے مجھے 3 مہینے گولیاں کھانا پڑیں گی۔ خیر، کیا ہی کر سکتا تھا، میں نے وہ گولیاں اپنے پاس رکھ لیں اور شام کو ایک اور گولی کھا کر میں اپنے ہی کوارٹر میں سو گیا، کیونکہ نگین کے ہاں مجھے رات کو رہنے کی اجازت نہیں تھی، وہ مجھے دن کو بلاتی اور پھر واپس بھیج دیتی۔ خیر، اس دوا کے کھانے کے بعد میں کچھ اچھا محسوس کر رہا تھا۔ ادھر میری پہلی بیوی مجھے تنگ کر رہی تھی کہ تمہیں گئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں، اب تک تم نے ہمیں شہر نہیں بلایا۔ میں نے اتوار کے دن انہیں اپنے گھر سے بلا لیا۔ اب ان لوگوں کے آنے کی تیاری۔ کوارٹر کچھ زیادہ کھلا تو نہیں تھا، مگر اماں اور بیوی کے رہنے کی جگہ اس میں بہت تھی۔ خیر، جب یہ لوگ آئے تو میں نے اپنے گھر سے سبھی چیزیں جو کہ نگین کے متعلق تھیں ایک ایک کر کے چھپا دیں۔ گولیوں کے پتے اسی وجہ سے کہیں ادھر ادھر ہو گئے۔ شام کو جب میری طبیعت خراب ہونے لگی تو مجھے اس گولی کی اشد ضرورت پڑی، کیونکہ میرے پاس وہ گولی تو تھی نہیں جو نگین نے دی تھی۔ بیوی کی وجہ سے میں نے سب کچھ چھپا دیا تھا۔ اب میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ گولی کا نام مجھے یاد تھا، لیکن ابھی تک میں نے اسے کبھی دوسرے اسٹور سے نہیں لیا تھا۔ نگین نے ہی مجھے 3-4 پتے دے دیے تھے جو مجھے 3 مہینے تک کھانے تھے۔ خیر، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میرے لیے کچھ کھانا بنا دو تاکہ میری طبیعت سنبھل جائے۔ اس نے کہا کہ تم جا کر بازار سے دیسی مرغ لے آؤ، مرغ سے یہ کھانسی بخار وغیرہ کا علاج ہو جاتا ہے۔
میں بازار سے جا کر دیسی مرغا لے آیا، بیوی نے اس کی یخنی بنا دی اور یوں میں وہ پی کر سو گیا۔ لیکن جب صبح اٹھا تو میری حالت بگڑ چکی تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا جیسے میں مر جاؤں گا۔ اگر وہ دوا نہ کھائی تو میرا گزارا نہیں ہو پائے گا۔ میری بیوی میری یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ قریبی کلینک سے جا کر میرے لیے اماں اور میری بیوی دوا لے کر آ گئیں، مگر وہ دوا کھاتے ہی مجھے کوئی آرام نہیں آیا۔ وقتی طور پر میری کھانسی تو بند ہو گئی، مگر چھینکیں آنے لگیں۔ طبیعت کی خرابی کے پیش نظر میں نے پچھلی دوا کا پتہ نکالا جو کہ خالی تھا اور اسے لے کر قریبی کلینک پہنچ گیا۔ کلینک میں کافی رش تھا، مجھے دوسرے کلینک جانا پڑا۔ میں اتنی دیر صبر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک بڑا کلینک تھا، یہاں سے دوا تو مہنگی ملتی تھی لیکن آرام جلد آ جاتا تھا۔ تبھی یہاں پر بیٹھے بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر میں نے سوچا اب انتظار ہی کر لیتا ہوں، کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ تھے اور اگر میں کہیں اور جاتا تو ویسے بھی دیر ہو جاتی۔ خیر میں ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گیا جہاں پر لوگ بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ تبھی میری نظر ایک رسالے پر پڑی جو کہ طبی رسالہ تھا اور جس میں میڈیکل کی کافی زیادہ ریسرچ شائع کی گئی تھی۔ میں ایسے رسالے عموماً اس لیے نہیں پڑھتا تھا کہ پڑھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، مگر وہ رسالہ دیکھ کر جب میری نظر اپنی ہی تصویر پر پڑی تو میں چونک کر رہ گیا۔ میں رسالہ اٹھا کر غور سے دیکھنے لگا۔ وہ تصویر میری ہی تھی جسے دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مگر جب اس کے ساتھ لکھا میں نے جملہ پڑھا تو میری حالت اور غیر ہو گئی۔ اس جملے کے مطابق میری بیوی نے میرے ساتھ جو کیا تھا وہ ایک بھیانک کھیل تھا۔ میں نے وہی رسالہ اپنے پاس رکھا اور فوراً کلینک سے نکل پڑا۔ میرا رخ اس کے گھر کی طرف تھا جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا۔ میں نے اس کے دروازے پر جا کر زور زور سے دستک دی۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح اس کی مسکان بہت خوبصورت تھی، مگر اتنی ہی بھیانک اور شیطانی۔ تم نے مجھے کیا اپنا پالتو کتا سمجھ رکھا تھا؟ جو زہریلی دوا کے تجربے تم مجھ پر کرتی رہی اور اس کا استعمال تم نے اپنی ریسرچ میں کیا۔ کمال ہے، تم شہری لڑکیاں بھی کتنی خود غرض ہوتی ہو۔ تم نے شادی کا نام دے کر مجھے اپنے اس گھر میں بلایا، مجھ سے باتیں کر کے تم اپنا دل بہلاتی رہی، اپنی تنہائی دور کرتی رہی، اور جب اپنا مطلب پورا ہو گیا تو تم نے مجھے اپنا کھلونا سمجھ لیا۔ میں نے غصے سے کہا تھا، مجھے معاف کر دو۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، میں معاف تمہیں کیسے کر سکتا ہوں؟ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، تم نے مجھے استعمال کیا ہے۔ میں دھاڑتے ہوئے بولا، میں تمہارا مقدمہ عدالت میں لے کر جاؤں گا کہ تم نے مجھے شادی کا جھانسا دے کر میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا ہے۔ اچھا، کیا تم واقعی عدالت میں جاؤ گے؟ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ ساری زندگی تمہیں لٹکا کر رکھوں گا، چاہے تم جو مرضی کر لو۔ تم میرے ساتھ یوں ہی تڑپتی بلکتی روتی سسکتی رہو گی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ باندھ کر بھی رکھوں گا، کوئی حق نہیں دوں گا۔ میں نے اس پر غراتے ہوئے کہا تو وہ یکدم ہنس پڑی۔ پتہ ہے تم غصہ کرتے ہوئے بہت بیوقوف لگتے ہو، وہ افسوس کرتے ہوئے بولی۔ تم نے تو مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں تم جیسے گوار سے شادی کیوں کروں گی۔ تمہاری گوار بیوی اور تم ایک ساتھ بہت اچھے لگتے ہو، مگر میرا یہ معیار نہیں کہ میں تمہیں اپنا شوہر مانوں۔ اور تم واقعی بہت پاگل ہو۔ تم نے نکاح کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ میں تمہاری بیوی نہیں بننے جا رہی، بلکہ تم اپنے رضامندی سے مجھے یہ اجازت دے رہے ہو کہ میں تم پر چاہوں تو کوئی بھی تجربہ کر سکتی ہوں اور تمہیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تم اس بات سے بالکل متفق ہو کہ تم میری ریسرچ کا حصہ بننا چاہتے ہو۔ تمہارے انگوٹھے کے نشان بھی اس ایگریمنٹ پر موجود ہیں، پھر تم عدالت میں کیا لے کر جاؤ گے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی اور دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں اپنی مٹھیاں بھینچتا رہ گیا، مجھے امید نہیں تھی۔ خیر اس کی زہریلی دوا کے اثر سے میں بچ تو گیا تھا، مگر جو الرجی مجھے مستقل لگ چکی تھی اب اس کے لیے 3 مہینے کی دوا کا کورس کرنا تھا۔ اس نے اتنی مہربانی تو کر دی تھی کہ مجھے ساتھ دوا بھی دے دی تھی جس سے میں اپنی اس بیماری سے جان تو چھڑا سکتا تھا، مگر مجھے آج تک اس لڑکی پر غصہ ہے۔ میں اپنی بیماری اور الرجی پر قابو تو پا چکا ہوں، مگر میرے پاس نہ ہی کوئی نکاح کا ثبوت ہے، نہ میں اس پر کیس کر سکا اور نہ اپنے اس استحصال کا بدلہ لے سکا، کیونکہ جو بھی ہوا وہ میری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا۔ اس میں اس سے زیادہ قصور میرا تھا کہ جب اللہ نے مجھے عقل دی ہے، انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو مجھے سوچ سمجھ کر کچھ بھی کرنا چاہیے تھا۔ اپنے بھائیوں سے یہی درخواست کروں گا
کہ کبھی کسی عورت کے بہکاوے میں آ کر اپنی عقل پر پردہ مت پڑنے دیں، ورنہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی دھوکہ ہو سکتا ہے جیسا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔